مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت فوراً پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکا اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ مرد کرے تو غلطی، عورت کرے تو گناہ۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر دل سے نکل جاتے ہیں، اور یوں نکلتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی بھی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر دیتی ہے۔ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ بہت جلد ہی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ مرد بھلا خاک عورت کو آزاد کرے گا، وہ خود زمانے کی ٹھوکروں سے سکون پانے کے لیے عورت کی باہوں میں قید ہونا چاہتا ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو دے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہے اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہے۔ جو عورت ناخن چباتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت فرمانبردار اور وفادار ہوتی ہے، اور انہی دو خوبصورت چیزوں پر مرد مر مٹتا ہے۔ خوبصورتی خطرناک ہے، مگر عورت کی ادائیں چند لمحوں میں ان تین چیزوں کو شکست دینے کی طاقت رکھتی ہے: مرد کو، ایمان کو اور نظریات کو۔ اگر آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کرنے کے بجائے اس کا علاج کروائیں۔ لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہل درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ عورت اگر محبت میں پہل کر دے تو مرد درندگی پر اتر آتا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ قبولیت نہیں ہوتا کہ ہم نے صورتحال کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں۔ لہجے میں اگر مٹھاس ہو تو دو بول بہت ہیں، کیونکہ انسان کو محبت کی زبان یاد رہتی ہے۔ گھر میں فارغ بیٹھے شوہر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، اور گھر میں بیوی بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔